بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جہاں ہم عبادات کرتے ہیں وہاں ایک اہم چیز وہ اخلاق ہے۔ عبادات میں اگر کمی ہو اس کی معافی تو ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی بہانے سے معاف فرما دے، لیکن جو اخلاقیات اور معاملات میں کمی ہے وہ معافی اس کی نہیں ملتی جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جس کا حق مارا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ صحابہ نے مختلف جوابات دیے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا میری امت کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پہاڑوں کی مقدار میں نیکیاں لے کے آئے گا قیامت کے دن، لیکن اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، اور کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، یعنی مختلف گناہ کیے ہوں گے، اور وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اب وہ مخلوق جو ہے وہ اللہ سے مطالبہ کرے گی کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس کا حق مارا تھا، تو فرشتے اتنی نیکیاں اس کو دے دیں گے، پھر دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ پہاڑوں کی مقدار کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اس وقت فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا کریں، نیکیاں تو اس کے پاس نہیں ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے کچھ گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو فرمایا میری امت کا سب سے غریب انسان یہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں عبادات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو بالکل درست رکھیں، کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور آج ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان بہت گندا ہے۔ اسلام میں کسی قسم کی کمی نہیں، لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات نے لوگوں کو اسلام سے دور کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وزن میں، یعنی نیکیوں کے وزن میں سب سے وزنی جو نیکی ہے وہ اخلاق ہے، عمدہ اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو بہت عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے محلے کی عورتیں پریشان ہیں، آپ نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے زیادہ عبادت نہیں کرتی لیکن اخلاق اچھے ہیں اور محلے کی عورتیں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ تو اس لیے اس رمضان میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو اور اپنے معاملات کو درست کریں گے تاکہ ہماری وجہ سے اللہ کی کسی مخلوق کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔